السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست بھر میں برقی ملازمین ہڑتال پر، برقی پیداوار متاثر ہو جانے کا اندیشہ۔ نئی حکومت کے قیام سے پہلے ہڑتال کا وقت صحیح نہیں، ہڑتال ختم کر دینے برقی ملازمین سے چیف سیکریٹری کی اپیل۔ تلنگانہ کے نئے چیف سیکریٹری کے لیے راجیو شرما کے نام کو کے سی آر نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ریاست بھر میں انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز، 1885 مراکز۔ اور ضیاءگوڑے میں ایک شخص کا بے دردی کے ساتھ قتل، سر اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخموں کے نشان۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں محکمہ برقی کے ملازمین نے ہڑتال شروع کر دی ہے۔ انہوں نے پے ریویژن کمیشن پر عمل آوری کے فیصلے تک اپنی ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ہڑتال میں اے پی ٹرانسکو، اے پی جینکو، ڈسکام اور دیگر برقی شعبہ جات کے ملازمین حصہ لے رہے ہیں۔ تمام ایسوسی ایشنز نے کہا ہے کہ حکومت جب تک ان کے مطالبے کو قبول نہیں کرتی وہ اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے، بلکہ اس میں مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ اتوار کی صبح 6 بجے سے برقی پیداوار روک دی گئی ہے۔ ہڑتال جاری رہنے سے 1732 میگا واٹ برقی کی پیداوار پر اثر پڑے گا۔ اس سلسلے میں آندھرا پردیش ایسوسی ایشن کے صدر سیتا رامیہ نے بتایا ہے کہ حکومت نے ملازمین کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ گزشتہ 6 مہینوں سے ان کے مطالبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ریاست میں برقی بحران پیدا ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ بنانے اور پے ریویژن کمیشن کی سفارشات پر عمل آوری کرنے کے حکومت کے فیصلے کے بعد ہی ہڑتال ختم کی جائے گی۔ ریاست کے ڈی جی پی پرساد راؤ نے کہا ہے کہ برقی ملازمین کی ہڑتال کے دوران سب اسٹیشنز کا گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہڑتال کے دوران سب اسٹیشنوں کے پاس سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں عہدیداروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈی جی پی نے کہا ہے کہ برقی سے چلنے والی ٹرینوں کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی چیف سیکریٹری پی کے موہنتی نے محکمہ برقی ملازمین سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں گورنر اور محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محکمہ برقی کی پی آر سی کی رپورٹ 21 مئی کو حکومت کو وصول ہوئی تھی، چنانچہ اس پر عمل آوری کے سلسلے میں اس کی فائل بھی تیار کی جا چکی ہے، لیکن چونکہ واضح اکثریت سے نئی حکومت قائم ہو رہی ہے اس لیے پی آر سی پر عمل آوری کا فیصلہ نئی حکومت پر چھوڑا گیا ہے۔ موہنتی نے بتایا کہ پی آر سی کی سفارشات پر عمل کرنے سے سرکاری خزانے پر 1200 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا، جس سے عوام پر برقی شرحوں کی شکل میں اضافی بوجھ بھی پڑ سکتا ہے، لہذا اس فیصلے کو نئی حکومت پر چھوڑا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری نے ملازمین سے کہا ہے کہ اس ہڑتال سے پینے کے پانی، ہاسپٹلز، زرعی شعبہ اور دیگر کئی شعبوں میں کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ صرف چند دن انتظار کریں اور ہماری اپیل قبول کرتے ہوئے ہڑتال ختم کر دیں۔ ایسما کے نفاذ سے متعلق ایک سوال پر چیف سیکریٹری نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ملازمین کے ساتھ حکومت کی بات چیت کے کامیاب ہو جانے کی امید ہے۔ My request to appeal to the employees that this is not the time because elected governments have come and ఇప్పుడే మన అధికార లెవెల్లో గవర్నర్ గారి సొంతం తీసుకొని అది చేయడం అది it is not proper. సమంజసం కాదు, అందువల్ల we are requesting we have again discussed with the employees. I request all of them just to wait for a few days
ఎట్లయినా సరే ఈ రోజు కానీ ఇంకా 5 రోజుల తర్వాత కూడా మీకు ఏప్రిల్ 1 నుంచి వస్తుంది. We have already committed that you will get from April 1. So వస్తుంది. And you also know. तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और सीमा आंध्रा में तश्कील पाने वाली नई रियासत आंध्र प्रदेश के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बरखी मुलाजिमीन से अपील की है कि वो अपनी हड़ताल फौरी ख़त्म कर दें. उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन और हुकूमत के दरमियान बाहमी इत्तेफाक से ही रियासत की तरक्की मुमकिन होती है. हड़ताल से आवाम को परेशानी होगी, बिलखुसूस तिब्बी खिदमात पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है. मौसम गर्मा में बरखी का महकमा हड़ताल पर चला जाए तो आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. चंद्रबाबू नायडू ने तयक़ुन दिया है कि बहैसियत वज़ीर आला उनके ओहदे का जायज़ा लेने के बाद वो मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई करेंगे. तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा होंगे. ज़राए के मुताबिक राजीव शर्मा 1982 के IAS ओहदेदार हैं जो रियासत के मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं. फ़िलहाल वो मरकज़ी वज़ारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं. राजीव शर्मा ने तेलंगाना बिल की तैयारी में भी अहम रोल अदा किया, इसलिए KCR ने उनके नाम को हरी झंडी दिखा दी. इम्कान है कि इस सिलसिले में बहुत जल्द अहकामात भी जारी किए जाएंगे. एक और इत्तला के मुताबिक तेलंगाना के नए DGP की हैसियत से अनुराग शर्मा को मुकर्रर करने के लिए भी KCR राजी हो गए हैं. रियासत की तकसीम के अमल के दौरान मुलाजिमीन की तकसीम का मसला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है. पहले तो मकामी बुनियादों पर तेलंगाना और आंध्रा मुलाजिमीन एसोसिएशनों में नाइत्तफ़ाक़ियाँ देखी जा रही हैं. फिर हुकूमत ने जो मुलाजिमीन की सीनियरिटी की फ़हरिस्त मरकज़ को रवाना की तो दोनों इलाक़ों के मुलाजिमीन की नाइत्तफ़ाक़ियों में इजाफ़ा हुआ है. महकमे फ़ाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PV रमेश ने सीनियरिटी की फ़हरिस्त से दोनों इलाक़ों के मुलाजिमीन को वाकिफ़ करवाते हुए ये तयक़ुन दिया है कि ये आरज़ी फ़हरिस्त है. क़तई फ़हरिस्त 1 माह के अंदर तैयार की जाएगी. बाद अज़ां सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन एसोसिएशन के सदर मुरली कृष्णा ने सीनियरिटी की फ़हरिस्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि जूनियर्स को ज़बरदस्ती किसी इलाके में मुंतकिल ना किया जाए. ऑप्शंस को हासिल करने के बाद ही उनकी तक़सीम अमल में लाई जाए. वहीं तेलंगाना एसोसिएशन ने इस फ़हरिस्त पर सख्त एतराज़ किया. एसोसिएशन के सदर पद्माचारी ने कहा कि सीनियरिटी का मसला 1986 से चल रहा है. ऐसे में हुकूमत को फ़ैसला लेते हुए तक़सीम के आखिरी मरहले के दौरान एक फ़हरिस्त तैयार कर लेना मुनासिब नहीं है. TRS कायद के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत के प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने पर ही तेलंगाना तहरीक कामयाब होगी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ओहदेदारों का ताउन ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत सियासी बदउनवानियों के ख़ात्मे के लिए काम करेगी. TRS हुकूमत में अराज़ियात का दोबारा सर्वे किया जाएगा. साबिक़ वज़ीर DK अरुणा ने कहा है कि दोनों इलाक़ों के मुलाजिमीन नाइत्तफ़ाक़ियाँ पैदा न करें और मुलाजिमीन के मामलात में कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी से काम न ले. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों की तरक्की के लिए बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ के साथ काम किया जाना चाहिए. उन्होंने तेलंगाना की नई हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना की तमाम अज़ला को यकसां तरक्की दी जाए और पसमानदा इलाक़ों पर तो खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है. मलकपेट पलटन में मजलिस की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला को तहनीत पेश की गई. इस मौके पर सदर मजलिस ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों के वोट मुत्तहिदा तौर पर इस्तेमाल न हो तो इसका फ़ायदा रास्त तौर पर फ़िरका परस्तों को पहुँचता है. ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान रायदही के दौरान अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें और वोटर लिस्ट में एक एक शहरी के नाम के इंदराज को बर वक्त यकीनी बनाएं. रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली दोनों को दोबारा मुंतखब होने पर आवाम ने मुबारकबाद दी और इन दोनों कायदीन ने आवाम से इजहार तशक्कुर किया. बहादुरपुरा मंडल की लापरवाही से माजूरीन, बेवाओं और ज़ईफ़ वजीफ़ा खारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. मुतासर अफराद ने मीडिया को बताया कि मंडल ओहदेदारों की जानिब से फिंगरप्रिंट्स, फ़ोटोज़ और जारी करदा वजीफ़े का नंबर न होने की वजह से 6 महीनों से वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा है. इस काम के लिए 25 में इतवार के दिन वजीफ़े खारों को मंडल ऑफिस आने के लिए कहा गया था, लेकिन जब वो 8 बजे मंडल ऑफिस पहुंचकर इंतज़ार कर रहे थे तो मंडल ऑफिस का कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं था.
6 महीने से सिंगर्स नहीं आ रहे और फोटो नहीं आई और वो तो नंबर नहीं आया बोल के नहीं दे रहे पैसे 6 महीने से उसके वे पैसे और वो तो जाके ऑफिस मंडलम ऑफिस में जाके बोलो लिख के लेके आओ बोल के बोल रहे हैं। संडे के दिन ऑफिस हाँ संडे के रोज ऑफिस खुला रहता बोल के बोले सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ आके। तो बोल रही नंबर ही नहीं आया वजीफा तुम्हारा और ये उंगलियों के निशान नहीं कर रही और यहाँ आओ बोले आज 25 तारीख इतवार का दिन यहाँ आओ देखते बोले और 3 महीने से पेंशन नहीं है। आज 25 तारीख लास्ट दिन बोले उन्होंने आओ बोले यहाँ पर मंडल ऑफिस को अब आते ही बंद है मंडल ऑफिस पूरा फिंगर समझे 8 बजे से बैठे हुए हम लोग। ये टाइम हो गया 3 महीने का देने का है उन्होंने। किसी की फोटो आई तो किसी का नंबर नहीं आ रहा बोल रहे सिंगल नहीं आ रहा बोल रहे सिंगल नहीं आ रहा बोल रहे किसी फोटो नहीं है बोल रहे। पार्लिमानी हल्के मेदक से तेलंगाना के मुतवक्किल चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव के इस्तीफे के बाद मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी को पार्टी टिकट मिलने का इम्कान है। बताया जाता है कि किशन रेड्डी सिकंदराबाद से लोकसभा के लिए मुकाबला करने के मुतमन्नी थे, लेकिन उन्हें इसमें मायूसी हुई और अब वो हल्के मेदक पर उम्मीद लगाए हुए हैं और पार्टी आला कमान पर दबाव भी डाल रहे हैं। इस मरतबा इम्कान है कि वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। रियासत भर में इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। इसके लिए रियासत भर में 1885 मराकज़ कायम किए गए। साल अव्वल में 6,69,457 और साल दुव्वम में 3,12,088 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड ने बताया कि ये एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुत्तहदा आंध्रा में ही मुनक़िद किए जा रहे हैं और उसके नताइज भी मुत्तहदा आंध्रा के मुताबिक होंगे। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात यकीनन लायक़ सताइश होते हैं, लेकिन इस काम में जानिबदारी का मुज़ाहरा करना, एक के साथ एक और एक के साथ एक तर्ज़ अमल इख्तियार करना नेक नियति पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। पेश है वक्फ ओहदेदारों की जानिबदाराना रविश का हकीकतनामा। आजकल महकमा वक्फ मकबूजा और खाफी अराजियात की बाजियाबी के काम में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आता है, लेकिन जब हक़ाइक़ पर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि ये हरकियाती इक़दामात महज एक तबक़े को निशाना बनाने तक महदूद हैं। रियासत भर में ऐसे कई वक्फ अराजियात हैं जिनकी बाजियाबी के लिए सख्त इक़दामात दरकार हैं, लेकिन ये मुतहर्रिक नज़र आने वाले ओहदेदार खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दरगाह हज़रत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के तहत 382.2 एकड़ अराजी वक्फ है। इस अराजी का गज़ट नंबर 64 मौर्रिखा 9 फरवरी 1990 है, जिसका सिलसिला नशान 2893 है। इस अराजी के मुतवल्लियात में फैज़ुन्निसा बेगम और ताजुन्निसा बेगम के नाम लिखे हुए हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है। अब ये अराजी वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में आ चुकी है। मुतवल्लियों को निशाना बनाने और मंशाए वक्फ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाने वाले ये ओहदेदार वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी में मौजूद जायदादों से अनजान दिखाई देते हैं। इस अराजी की देखभाल का ये हाल है कि रायलसीमा के रेड्डी तबके का एक फ़र्द, जिसने हालिया इंतखाबात में मुकाबला भी किया था, बड़ी ढटाई के साथ इलेक्शन कमीशन में हलफनामा दाखिल करता है कि सर्वे नंबर 398, 399, 409, 410, 411/1, 411/2, 470 और 579 मलकाजगिरी उसकी ज़ाती मिल्कियत हैं, जिसकी कीमत 108 करोड़ रुपए है। हालांकि गज़ट के मुताबिक सर्वे नंबर 398, 399, 409, 410, 411/1/2/3 और 418 ता 420 के अलावा 470 और 579 सब के सब मीर महमूद साहब की पहाड़ी के तहत वक्फ हैं। लापरवाही की इंतहा यह है कि इस रेड्डी ने
اس 35 ایکڑ اراضی پر باؤنڈری وال بھی تعمیر کر لی ہے اور بڑا حصہ خالی بھی ہے، اور یہ سب کچھ ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے کیونکہ یہ ساری اراضی RTC کالونی مولا علی میں لبے سڑک واقع ہے۔ اسی گزٹ کے تحت سروے نمبرات 418، 419 اور 420 میں ایک یادو طبقے کے قبضے میں ہے، اور یہ اراضی RTC کالونی کے پیچھے غوثیہ مسجد سے شروع ہو کر مدرسہ ریاض العلوم تک جاتی ہے۔ اس اراضی پر 2 پہاڑ بھی موجود ہیں جسے تراش کر مکانات کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مکانات بھی اسی اوقافی اراضی پر موجود ہیں۔ معلوم نہیں شیخ محمد اقبال صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اس اوقافی اراضی پر ایک جانب کمیونسٹوں نے قبضے کیے ہوئے اور 300 سے زیادہ مکانات تعمیر کر کے لوگوں کو فراہم کر دیے گئے۔ مال مفت بے رحم کے مصداق چوری کا مال خیرات کر کے اسے کار خیر سمجھا جا رہا ہے۔ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ مصدقہ اوقافی زمین پر رجسٹریشن بھی کروا لیا گیا ہے۔ یہ ہے ان اراضیات کی حالت جو محکمہ وقف کے راست کنٹرول میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محکمہ وقف نے اس اراضی کے تعلق سے اب تک رجسٹریشن آفس کو آگاہ بھی نہیں کیا ہے، حالانکہ علاقے کے مسلمان گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل نمائندگیاں کر رہے ہیں۔ ان اراضیات کے تعلق سے توجہ دلائیں تو ذمہ دار عدالت کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عدالت میں مقدمہ زیر دوران ہے، لیکن متولیوں کے تعلق سے ان کا طرز عمل مختلف دکھائی دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقف اراضیات کی بازیابی کی حالیہ مہم محض معززین شہر کی پگڑی اچھالنے کے لیے شروع کی گئی ہے، ورنہ اگر واقعتاً اللہ کی امانت کا تحفظ مقصود ہوتا تو ریڈی اور یادو کے ساتھ اس طرح نرمی نہیں برتی جاتی۔ جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ علوم جدیدہ کا سرچشمہ ہے اور سائنسی ترقی سے اسلام کے حقائق آشکار ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جامعہ نظامیہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ نے ہمیشہ احادیث شریفہ سے وابستگی کی بنیاد پر ہی کامیابی حاصل کی ہے۔ جب کبھی مسلمانوں کا تعلق احادیث سے کمزور ہوا ان کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ مولانا نے کہا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث اپنے معنی و مطالب کے اعتبار سے نہایت جامع اور دنیا اور آخرت میں سکون و راحت کی ضامن ہے۔ اس کو کسی بھی مجلس کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو کفارہ مجلس ہے۔ یہ حدیث ظاہر و باطن کی تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری نے صدارت کی اور مولانا مفتی خلیل احمد نے خیر مقدمی خطاب کیا۔ مولانا مفتی محمد عظیم الدین کی دعا پر اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر طلبہ فاضل سندی نے شیوخ و اساتذہ کی گل پوشی کی۔ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کا ختم ایک برکت والی اور رحمت والی چیز ہے، اور بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانا یہ تحقیق کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام احادیث کی کتابیں جو ہے روایت کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ 200 سال کے بعد ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ زمانہ رسالت سے جاری و ساری ہے، اور اس کا تسلسل کا طریقہ یہ سند ہے۔ اس سند پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بیان کرے، کیونکہ سند کے جتنے راوی ہیں ان سب کے اوپر تشریح ہو چکی اور ان کے پورے صفات اور ان کے کیفیات بیان کر دیے گئے، اس لیے احادیث شریفہ پر کوئی اعتراض اب نہیں آ سکتا۔ سنتوش نگر کے علاقے قلندر نگر میں مقامی افراد اور محبان مجلس کی جانب سے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی شاندار کامیابی پر تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ عوام نے رکن اسمبلی کو مبارکباد دی اور کثرت سے گل پوشی کی۔ اس موقع پر متعلقہ رکن بلدیہ واجد علی خان بھی موجود تھے۔ ملے پلی کے رکن بلدیہ غوث پاشا نے 25 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی BT روڈ کے کاموں کا افتتاح کیا۔
نو تعمیر شدہ سڑک ملے پلی چوراہے سے سیتارام باغ کے علاقے کو جاتی ہے۔ اس موقع پر مقامی مجلس لیڈر اور کارکن موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مختلف علاقوں تالاب کٹا، بھوانی نگر اور امام باڑے سے سینکڑوں نوجوانوں نے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ نوجوان اب تک MBT سے وابستہ تھے۔ ان لوگوں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی ممتاز احمد خان سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ خواجہ بلال بھی موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ جماعت سے وابستہ رہیں اور کسی بھی مسئلے پر مجلس کے رکن اسمبلی اور مقامی ذمہ داروں سے رابطہ برقرار رکھیں۔ ممبئی کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات سے سینکڑوں افراد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی کی گل پوشی بھی کی گئی۔ ضیاء گوڑے کے علاقے میں ایک شخص کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ACP گوشا محل رام بھوپال راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی صبح 35 سالہ راجیش کی لاش خون میں لطپت ان کے کمرے میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ ان کے سر اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخموں کے نشان تھے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ 2-3 دن پہلے ہی مقتول راجیش کے سر پر گیس کا سلنڈر ڈال کر قتل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول راجیش کے افراد خاندان گزشتہ 3 دنوں سے میکہ گئے ہوئے تھے اور وہ اتوار کے دن گھر لوٹے تھے۔ پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ بہادرپورہ چوراہے کے پاس ایک شخص کی مشتبہ موت واقع ہوئی ہے۔ بہادرپورہ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم متوفی شخص کی عمر 30 اور 35 سال کے درمیان ہے۔ اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان ہیں۔ وہ پیشے سے بھکاری معلوم ہوتا ہے اور فٹ پاتھ پر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ ہفتے کی شب تک بھی وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ مقامی افراد نے اتوار کی صبح اسے مردہ دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ تاربند کے علاقے میں خفل شکنی کے ذریعے ایک مکان سے طلائی زیورات، نقد رقم کے علاوہ دوسری اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کی مالکہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے شوہر ہفتے کی صبح قریب 10:30 بجے گھر کو قفل ڈال کر گئے تھے۔ شام واپس پہنچے تو گھر کے تمام قفل ٹوٹے ہوئے تھے اور سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ 20,000 روپے نقد رقم، دستی گھڑیاں اور انگوٹھی کے علاوہ دوسری اشیاء الماری سے غائب تھیں۔ کالا پتھر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ بیگم پیٹ پولیس کو رسول پورہ کے علاقے میں ایک نومولود لڑکے کی لاش نالے کے پاس دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے اتوار کو صبح کے اوقات میں بچے کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست بھر میں برقی ملازمین ہڑتال پر، برقی پیداوار متاثر ہو جانے کا اندیشہ۔ نئی حکومت کے قیام سے پہلے ہڑتال کا وقت صحیح نہیں، ہڑتال ختم کر دینے برقی ملازمین سے چیف سیکریٹری کی اپیل۔ تلنگانہ کے نئے چیف سیکریٹری کے لیے راجیو شرما کے نام کو KCR نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ریاست بھر میں انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز، 1885 مراکز۔ اور ضیاء گوڑے میں ایک شخص کا بے دردی کے ساتھ قتل، سر اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخموں کے نشان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔